صدق اللہ العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں بھی جو سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے عقید توحید کے بعد سب سے زیادہ مہتمم شان عمل نماز کو قرار دیا. نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے معبود کے سامنے حقیقی معنوں میں نیاز مندی کو پیش کرتا ہے. سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے یوناجی ربہ، اپنے رب سے گفتگو، یعنی اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے اس نے پیش کر دیا. اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کیونکہ مجموعہ ذکر کا، اللہ رب العزت کی طرف دھیان لگا کر اس کو یاد کرنے کا، اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا ہے. احادیث طیبہ میں ایک حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل بن کر، سوال کرنے والے بن کر آ کر مختلف چیزوں کے سوالات کیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا جو مجموعہ ہوتا تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نیا آدمی آئے، کوئی نیا شخص آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے دین معلوم کرے تاکہ ہم کو بھی معلومات ہو جائے. تو وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آ کر آپ نے بہت سارے سوالات کیے. تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا. پہلا سوال تو یہ کیے تھے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جوابات مرحمت فرمائے کہ اللہ رب العزت کو اپنا معبود ماننا اور حقیقی نفع اور نقصان کا ضامن اور ذمہ دار سمجھنا. عبادت کے اعتبار سے جب سوال کیا گیا کہ اے نبی صاحب آپ بتلائیے احسان کس کو کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان کا مطلب حدیث کی اصطلاح میں یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کریں جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. صوفیہ اکرام جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کے کمال ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ رب کائنات کو دیکھتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کا استحضار رہتا ہے. ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اور حدیث کا دوسرا جملہ یہ تھا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہارے اندر یہ کیفیت اور صلاحیت نہیں بنی ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مسلم شریف میں
حدیث کو دوسرے صحابی سے روایت کیا اور ان تخشى اللہ کأنک تراہ، یعنی ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا یہ بندے کے مزاج کا اعلیٰ معیار ہے۔ بندے کے مزاج کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی ذات کا استحضار کرے۔ اور اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ابھی وقت نہیں آیا اس بات کا اہل ایمان کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی نے ایک مرتبہ اپنے سارے غلاموں کو جمع کیا، مشیروں کو، وزیروں کو جمع کرنے کے بعد کہا ہر ایک کے پاس ایک چیز دے دی، پھل یا کوئی مرغا وغیرہ، اور ان سے کہا کہ بھائی اس کو کاٹ کر لے کر آنا، اس کو ذبح کر کے لانا۔ اگر وہ مرغی تھی تو ذبح کرنا تھا، اور اگر پھل ہے تو اس کو کاٹنا ہے۔ چنانچہ سب لوگ بادشاہ کی نگاہوں کے سامنے سے گئے، کیونکہ شرط یہ لگائی گئی تھی کہ یہ ایسی جگہ ذبح کرنا ہے جہاں پر کوئی نگاہ اس پر نہ پڑے۔ چنانچہ عیاض جو اس کے مشہور وزیر تھے وہ بھی لے کر گئے۔ سب لوگ لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے ہوئے، وہ پھل تھا تو کاٹے اور مرغا تھا تو ذبح کیے اور لے کر آئے۔ لیکن عیاض جو تھے وہ ویسے ہی ثابت وہ چیز، زندہ وہ چیز لا کر بادشاہ کے سامنے رکھتے۔ بادشاہ نے سب سے سوال کیا تو کہا کہ ہاں ہم نے نگاہوں سے بچ کر اس کو ذبح کرتے ہوئے، کاٹتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ عیاض نے کہا کہ میں نے بھی اس بات کی کوشش کی کہ کوئی نہ دیکھے، لیکن کیا کروں کہ میرے دل نے نہیں مانا، اس لیے کہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہے، اس لیے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر میں اس کی نگاہ سے بچ کر یہ کام کر سکتا۔ تو ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار، یہ خیال کہ میرا رب مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہر حالت اور کیفیت میں جب اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں تو پھر میری زندگی خود بخود سنبھل جائے، اور میری زندگی کے اندر وہ اعمال ظاہر ہوں گے جن اعمال کے کرنے سے دل مطمئن ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے ہم بچ جائیں گے جن کے کرنے سے ہم کو شرمندگی ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے، نماز بندے کو انہی اعمال کی طرف ابھارتی ہے جو اعمال بندے کی زندگی کے لیے دنیا اور آخرت میں باعث عزت اور شرف بنتے ہیں۔ اور نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے بندے کی زندگی کے اندر ایسے اعمال اور حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعامات اور احسانات کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھا ہے جو ماقبل کی امتوں کو اللہ پاک نے نہیں عطا فرمایا۔ اس امت کی عمر چھوٹی اور قلیل ہے، اعمال کے اعتبار سے مختصر کے اعمال ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے اتنا زیادہ اللہ پاک نے ثواب رکھا ہے جو دیگر امتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ چنانچہ احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ کرتا ہے، جمعہ کی برکت سے اللہ پاک ان گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں تو نماز کے وضو کے خطروں کے ساتھ اللہ پاک ان گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ اور یہ عمل اسی طرح اس کا مخالف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ جمعہ کو ہلکا لے اور 3 جمعہ متواتر چھوڑ دے تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت تہاون اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر ایک مہر مار دیتے ہیں۔ یعنی 3 جمعہ متواتر اگر کوئی بندہ
کی اہمیت اور افضلیت کو نہ جانتے ہوئے چھوڑ دے، ہلکا لے لے، تو اس کو اللہ رب العزت اس کے دل کے اوپر مہر مار۔ اسی طرح نماز کے معاملے میں اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا اور جو جانتے بوجھتے ہوئے اس کی اہمیت کو چھوڑ دیے، تو اللہ رب العزت گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر اس طرح کا عمل کرنے والا کفر کرنے کے برابر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کا مسلک تو یہ ہے جان بوجھ کر وہ نماز جمہوریہ کے اندر اس کی سزا گردن مار دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں سہولت دی ہے، موقع دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یوم لا ظل الا ظل عرش الرحمن، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں تعریف کی شاخ کی عبادت ربی، ایک وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی ابتدا اللہ کی عزت کی عبادت سے کی ہے، جوانی کی ابتدا ہو رہی ہے اور اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر گزار رہا ہے۔ ہمارے اکابرین میں ایک اللہ والے کا انتقال ہوا اور انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ یعنی میری نماز جنازہ وہی بندہ پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد نہ کبھی تہجد قضا ہوئی ہو اور نہ کبھی اثر سے پہلے کی سنتیں چھوٹی ہو۔ چنانچہ اعلانات کیے گئے اور اعلانات کے بعد بڑے بڑے اللہ والے دور دراز کے لوگ جمع ہوئے، لیکن کسی کی ہمت آگے نہیں بڑھی کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا سکے۔ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ پاک کی خاطر میں نے اپنے شیخ کے لیے یہ راز کو کھول دیا، کیونکہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے کبھی نہ میری تہجد گئی اور نہ کبھی اثر سے پہلے کی سنت قضا۔ ہم غور کریں، ہماری اپنی زندگیاں ہیں اور یہ زندگیاں اللہ کی امانت ہے، اور اللہ رب العزت کی امانت میں اگر ہم خیانت کرنے والے بنیں گے تو ہمارے لیے بڑی رسوائی ہوگی۔ وہ نبی آخر الزمان جس نے زمین کے اوپر انسانیت کے لیے عدل و انصاف کو قائم کیا ہے، وہ نبی آخر الزمان جس نے ہماری خاطر مختلف انداز اور مختلف قسم کی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں نماز اور سجدوں کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، نماز کے ذریعے سے مجھے سکون محسوس ہے، امت کا فرد نمازی بنے گا، محمد رسول اللہ کو عافیت ملے گی، امت کا نوجوان نماز کو جان بوجھ کر چھوڑے گا۔ مسجدوں کے سامنے اذانیں ہو رہی ہیں، ہم کاروبار میں مست ہیں، مسجدوں کے سامنے اذانیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے مصروفیتوں میں مست ہیں، اور ہمیں یہ شکوہ اور گلہ ہوتا ہے کہ قومیں اور دیگر طاقتیں ہم کو متاثر کر رہی ہے۔ خدارا ہم اپنے آپ کو اپنے گریباں کو جھانک کر دیکھیں، اتنی آزادی اتنی سہولت کے باوجود آج ہمارے سر سجدوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو 15 منٹ کے لیے اپنی مصروفیتوں سے خارج نہیں کر سک رہے ہیں۔ آج ہم اپنے لیے اپنے دین کی استقامت اور استحقاق کے لیے اپنے کاروبار کو، اپنی مصروفیتوں کو، اپنی ملازمتوں کو، اپنے مسائل کو چھوڑ کر اللہ کے گھر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، تمام کے تمام اعمال کرنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، اور جب جوش آ جائے گا، جب بڑھاپا جاری ہو جائے گا، تمنا ہوگی، دلی خواہش ہوگی کہ رات دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقت کر دوں، لیکن بڑھاپے کی عبادت سے جوانی کا ایک سجدہ بہتر ہے۔ عام طور پر نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، ہمارا اپنا وقت ہم جن چیزوں میں گزار رہے ہیں جس سے نہ ہمارا دینی فائدہ ہے نہ ہمارا دنیاوی فائدہ ہے۔ فونوں کے ذریعے واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، مختلف چینلوں کے اندر ہم اپنے وقت 10 منٹ کے لیے مسجد آنے کے لیے ہمارا دل ہم کو آمادہ نہیں کر پا رہا۔ سہولتیں ہیں، اذان کے لیے سہولتیں ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے سہولتیں ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں، اگر کوئی کسی محبوب کا محبوبہ
عاشق کی اگر کوئی اس کو میسج کر دے، کوئی پیغام بھیج دے تو تڑپ جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، پڑھنا نہ آئے تو دوسرے کے پاس جا کر پڑھوا لیتا ہے۔ خدا کی قسم پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اتنا پیارا میسج قرآن کی زبان میں ہمیں دیا ہے، لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکتے۔ یہ ہمارا لاوبالی پن ہے، یہ ہماری غفلت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے۔ اور ایک دور، ایک زمانہ بخارا اور سمرقند، تاریخ کی اوراق کو دیکھ لیجیے جس کو مارشل کہا جاتا ہے، بخارا سمرقند، جہاں پر ایک ایک 10 گاہ کے اندر 2-2 لاکھ علماء حفاظ ہوا کرتے تھے، جہاں پر ایک ایک 10 گاہ کے اندر حدیثیں چلا کرتی تھی، جہاں کے امام بخاری ہے، جہاں کے امام مسلم ہے، جہاں کے امام ترمذی ہے، اور تمام کے تمام محدثین کی ایک بڑی جماعت ماوراء النہر کی ہے۔ لیکن ایک دور ایسا آیا جہاں پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، پورا کلچر، پوری تہذیب، پوری ثقافت مسلمانوں کی تھی، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ وہاں پر اللہ کا نام لینے پر قتل کر دیے گئے، کیونکہ انہوں نے قدر نہیں کی۔ جب ان کے پاس وقت تھا، وقت کو ضائع کیا۔ جب ان کے پاس سجدے کرنے کی طاقت تھی، سجدے نہیں کیے۔ جب ان کے پاس صفیں بندی کی ضرورت تھی، صفیں نہیں بنائی گئی، مسجدوں کو آباد نہیں کیا گیا، قرآن سے محبت نہیں کی گئی۔ اور ایک دور ایسا آیا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر لکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا حال ایسا ہو گیا تھا کہ قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے خبروں کے گھروں کے اندر بیٹھ کر چھپ کر دیکھا کرتے تھے۔ اور حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آیا اسپین کے اوپر کہ تاتاری وہاں پر غالب ہو گئے، 100 نوجوانوں کو کھڑا کرتے تھے اور ان کی عورت کہتی تھی کہ یہ سب ہے، اس لکیر کے آگے کوئی نہیں بڑھنا، میں اپنے خیمے سے جا کر تلوار لاتی ہوں اور سب کو ذبح کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت مولانا لکھتے ہیں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس عورت کا جواب دے سکے، سب کے سب لیٹ جاتے تھے، وہ سب کو ذبح کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سہولت دی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو رب کائنات سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے طریقوں سے جوڑیں گے، اپنے آپ کو قرآن کے عاشقوں میں جوڑیں گے، تو یقین جانیے ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں آئیں گی، ہماری زندگیوں کے خوشگواریاں بنیں گی، ہمارے ٹینشن ختم ہوں گے، ہمارے مسائل کے اندر، کیونکہ آج پوری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہر آدمی نفسا نفسی کے عالم میں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جو پراپرٹی ہے اس میں اضافہ ہو جائے، میرا جو کرسی ہے اس میں اضافہ ہو جائے، میرا جو عہدہ ہے اس کے اوپر کا عہدہ مجھے آ جائے۔ اگر تو 1 لاکھ کا مالک ہے تو 2 لاکھ کی چکر میں ہے، اگر تو 1 کروڑ کا ہے تو 2 کروڑ کی چکر میں ہے۔ اور دنیا کے سب سے زیادہ مالدار ترین انسانوں کی زندگیوں کو دیکھے پتہ یہ چلتا ہے کہ لالچ سب سے زیادہ ان کے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے کہ رات دن محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود مال پر مال اور مال کی طرف کے اندر سب کچھ کو فراموش کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جو ہے، یعنی ہم سب جو ہے، ان کی حرص کو، ان کی لالچ کو سوائے خبر کی مٹی کے اور کوئی بھرنے والا نہیں۔ سمجھدار انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے بعد والی زندگی کی یہاں پر تیاری کرتا ہے، اپنے بعد والے مسائل کو یہاں پر حل کر لیا۔ اور مجموعی طور پر سارے مسائل کو ہم اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا تعلق مسجد سے ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت کے اندر تمام کے تمام گورنروں کے پاس، تمام کے تمام حاکموں کے پاس ایک خط لکھ کر بھیجا تھا، اور اس کے اندر لکھا تھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، لوگوں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز میرے پاس ہے تو وہ نماز ہے، نماز کے معاملے میں سستی نہیں کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب ہمیشہ درہ لے کر کھڑے ہوا کرتے تھے کہ کہیں پر کوئی بے نمازی نظر آئے تو فوراً سزا دیتے تھے، اور یہی نظام سعودی عرب کا بھی تھا، اسلامی ممالک کا بھی تھا۔
بڑا ناز ہو ان قوموں کا، ان ممالک کا جنہوں نے یہودیت میں، عیسائیت کے غلبے میں آ کر وہ نظام کو ختم کر دیا۔ آج سے 15-20 سال پہلے پورے اسلامی سلطنتوں میں متبع نام کا ایک نظام چلا کرتا تھا۔ وہاں پر اگر نماز کے اوقات میں کوئی مسلمان بندہ اگر باہر نظر آ جاتا فوراً اس کو سزا دی جاتی تھی، کوڑے مارے جاتے تھے، 10-20 کلومیٹر دور لے جا کر چھوڑ دیتے تھے، وہاں سے پیدل آنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ غیر اسلامی لوگ، غیر یعنی مسلمانوں کے علاوہ عیسائی، یہودی، مشرکین جو دیگر ممالک یعنی دیگر شہروں میں جیسے ریاض اور دیگر علاقوں میں ہوتے تھے تو ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی عورتیں بغیر برقعے کے باہر نکلیں، یعنی کافر ہونے کے باوجود، ایمان والے نہ ہونے کے باوجود برقع پہننا لازمی تھا۔ نماز کے اوقات میں پورا ماحول منجمد ہو جایا کرتا تھا، ساکت ہو جاتا تھا۔ امت محمدیہ ہمت کی ضرورت ہے۔ آج بھی اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جو نماز کی خاطر سب کچھ کو چھوڑ کر مسجد آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے عمروں میں برکت دے، ان کے کاروبار میں برکت دے اور ان کو عام مسلمانوں کے لیے مثال اور ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ کوشش کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مسجد سے جوڑنے والے بنیں، ہم اپنے آپ کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے تمام مسائل کو اللہ رب العزت حل فرمانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر فرمایا گیا لا نسألک رزقا، نبی صاحب نماز کا حکم دیجیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے بال بچوں کو، گھر بار کو، خاندان کو، امت کو نماز کا حکم دیجیے۔ اور نماز کے بارے میں اللہ پوچھے گا لا نسألک رزقا، تمہارے رزق کی گارنٹی ہم دیتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے دوستو، ہمیں جتنا اور دنیاوی فانی چیزوں سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ محبت باقی رہنے والی عبادت سے ہونا چاہیے، باقی رہنے والے رب کائنات سے ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر روحانیت آئے گی، ہماری نسلوں کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، ہمارے بچے ہمارے مطیع اور فرما بردار بنیں گے۔ آج کے دور میں ہم نے اپنے بچوں کے خاطر، اپنے ان کے فیوچر کے خاطر اگر سب کچھ کو یعنی نماز کو، رب کائنات کو، نبی اسلام کو، اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر جن بچوں کی کوششیں اور تربیتوں میں اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، کل بڑے ہونے کے بعد کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ یہ بچے ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے؟ کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ بڑھاپے کا وہ سہارا بنے گے؟ کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ ہماری عزت اور احترام کریں گے؟ اگر ہم رب کے بنیں گے، اگر ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار اور مطیع بنیں گے تو ہمارے بچے ہی نہیں پوری کائنات کو اللہ ہمارا غلام بنا دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ رب الجلال ہم سب کو نماز کی محبت عطا فرمائے، سجدوں کی لذتیں عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں اپنی زندگیوں کے اندر خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔